السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم یہاں سے ہمارا 4th پارٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ 3rd بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، ہم 4th کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے، درج ذیل خالی مقامات کو پر کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو غالب نے پہلا خط اپنے دوست کے نام لکھا۔ کس کے نام لکھا تھا؟ منشی ہر گوپال تختہ کے نام۔ سیکنڈ ہے، فوجی افسانہ آزاد کا دلچسپ و مسخرہ کردار ہے۔ ایک گمنام پہاڑی کے گیسٹ ہاؤس میں سیاح آتے ہیں، سیاح مطلب گھومنے والے جو ہوتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص اسٹیشن کے لیے پلیٹ فارم کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ لالی کو ایک لکڑ بگھا اٹھا کر لے گیا تھا۔ مچھر جیسے ننھے پرندے کو حقیر یا ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے، رام لال کے افسانوں کے 12 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ؟ علامہ اقبال 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ نظم ملک بے سیر و شام کے شاعر عمیق حنفی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے، مندرجہ ذیل اقتباسات کے سلیس اردو کیجیے۔ اقتباس دیا گیا ہے، آپ کو اس کی سلیس اردو کرنی ہے، جیسے کہ اس میں یہ دیا ہوا ہے۔ اس کا جواب کیا ہو جائے گا ہمارا؟ سیاق و سباق، مندرجہ بالا، عبارات، افسانہ، وجوہ کا بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ نے چیپٹر پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پیراگراف کون سے چیپٹر کا ہے۔ تو سیاق و سباق، مندرجہ بالا، عبارات، افسانہ، وجوہ کا سے لی گئی ہیں۔ اس کے مصنف، اگر یہ کوئی شعر ہوتا تو شاعر آتا، لیکن یہ کوئی چیپٹر ہے، نثر ہے ایک طرح کی، تو اس لیے ہم یہاں پہ مصنف ورڈ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شعر کی لائن ہوتی تو ہم شاعر ورڈ یوز کرتے ہیں یہاں پہ۔ تو اس کے مصنف سریندر پرکاش ہیں۔ نیکسٹ ہے حوالہ۔ اس اقتباس میں مصنف نے پریم چند کے ناول گودان کا مرکزی کردار ہوری کو ہی اس افسانے کا مرکزی کردار بنایا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے پورا جو بھی آپ یہ آپ اپنی لینگویج میں بھی لکھ سکتے ہو، آپ کو بس پڑھنا ہے اور پڑھ کے پتہ لگانا ہے کہ یہ اقتباس کون سے چیپٹر میں سے دیا گیا ہے، اس کے رائٹر یا مصنف کون ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جو بھی آپ کو اس پیراگراف سمجھ میں آئے وہ آپ کو لکھ دینا ہے۔ نیکسٹ پہ یہ دیا ہوا ہے، تو اس کا سیاق و سباق ہو جائے گا کہ اس عبارت کو کہاں سے لے گئے۔ یہ افسانہ لمحے سے ماخوذ ہے، تو اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے، میں اور انشاءاللہ بتاتی ہوں IMPs جو آپ کو بہت کام آئیں گے، وہ انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے لاسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اور کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ سارے پیراگراف آپ چاہو تو اسکرین شاٹ لیجیے، اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور ریڈ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ کس طرح سے اس کے اسکرین شاٹ لے کے آپ ریڈ کر لیجیے گا، اس کے آنسرس کو بھی۔ یہ ہو گیا یہاں پہ ختم۔ اب نیکسٹ ہے درج ذیل الفاظ کی جوڑیاں بنانے۔ وجوہ کا کیا ہوگا؟ کھیت۔ متانت، سنجیدگی۔ 3rd اماکانت، کہاں چلے گئے؟ رومانٹک شخص۔ فوٹوگرافر۔ 4th گیسٹ ہاؤس۔ 5th پودے، کرشن چندر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس میں یہ بھی دیا ہوا ہے حالی، تو حالی، پانی پت، گورے غریبہ، علی حیدر طباطبائی۔ 3rd ہے مدھمل نڈھال۔ 4th ہے علی سردار، وقت کا ترانہ۔ 5th ہو جائے گا تشریح کا واضح کرنا۔ پھر نیکسٹ ہے درج ذیل جملوں سے صحیح غلط آپ کو چھانٹ کے بتانا ہے کہ صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو فرسٹ ہے غالب کے خطوط کا، خطوط کیا ہے؟ خطوط ہوتی ہے خط کی جمع، خط ایک، خطوط بہت سارے، تو غالب نے بہت سارے خط لکھے ہیں، تو خطوط کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے، تو یہ کیا ہے؟ صحیح۔ نیکسٹ ہے فوجی کو مضمون میں بہت شریف و انکسار بتایا ہے، غلط۔ 3rd ہے اماکانت بے کار اور لاابالی انسان ہیں، صحیح۔ افسانہ وجوہ کا پریم چند کے افسانے کا مرکزی کردار ہے، غلط۔ 5th ہے خود نوشت دوسروں سے لکھوائی گئی کہانی ہوتی ہے، 5th غلط۔ مچھر کو ذلیل یا حقیر پرندہ نہیں سمجھنا چاہیے، صحیح۔ غزل کے معنی مردوں کی تعریف کرنا، غلط۔
غزل میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ عورتوں کی. 8واں ہے خود کلامی، یعنی آپ نے اپنے آپ سے باتیں کرنا خود کلامی ہوتا ہے. صحیح. آرزو لکھنؤ نے صرف غزلیں لکھی ہیں. غلط. سید جانثار حسین رضوی کا تخلص اختر تھا. صحیح. گور غریباں نظم تھامس کریک کی نظم کا اردو ترجمہ ہے. صحیح. آبشار کے معنی چاقو ہے. غلط. اب نیکسٹ یہ دیا گیا ہے کہ اشعار کی تشریح کیجیے. اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتا سے ہم کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسمان سے. تو یہ ہم پہلے بھی اس کی تشریح کر چکے ہیں اور اس کو سمجھ چکے ہیں. سیکنڈ والا جو اس کو بھی ہم سمجھ چکے ہیں. یہ ساری وہی تشریح ہیں جو پہلے ہم نے پارٹ 1 میں سمجھ لی ہیں. تو آپ اس میں سے دیکھ لیجیے گا. پھر نیکسٹ آپ چاہو تو اسکرین شاٹ اور لے سکتے ہو، دیکھ سکتے ہیں کچھ. یہ سیکنڈ والی زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی. کہ جب ہمارا برا وقت ہوتا ہے ضرور وہ ہمیشہ نہیں رہتا بلکہ اس کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے. اب اس کے بعد اس میں دیے ہیں کہ درج ذیل شعر و مصنفین کے سوانح حیات لکھیے. تو 3-4 دیے ہیں. غالب، قرۃ العین حیدر، حالی اور اقبال بھی موسٹ فیمس شاعر ہیں. تو مصنفین میں سے ہیں تو آپ ان میں سے بک میں سے چاہو تو لرن کر لیجیے گا. اس میں غالب کی دے رکھی ہے. اس کے بعد ہے فل ان دا بلینکس. گھر کی بیکار ہانڈی سے بجو کا چہرہ بنایا. بجو کا مطلب وہی کاک بھگوڑا. جب وطن کا شعلہ جلیاں والے باغ کے شہیدوں، آنسر یہ دیا ہوا ہے شہیدوں نے اپنا خون بہا کر روشن کیا. قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ستاروں کے آگے ہے. فورد لابی کے والد شملہ میں بیرایا بٹلر کا کام کرتے تھے. ففتھ ہے ناصر کاظمی دیش کے نمائندے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں. اس کا میں دیکھ کے بتاتی ہوں. لغت میں نظم کے معنی، لغت مطلب ہوتی ہے ڈکشنری میں لغت، نظم کے معنی لڑی میں موتی پرونا ہے. غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل شاہ بیت بھی اگر آپ 9 میں پڑھی ہوگی تو اس میں ہے کہ غزل کا سب سے اچھا شعر شاہ بیت یا بیت الغزل کہلاتا ہے. تو اس میں بیت الغزل تو آپ یہ لکھ لیجیے گا. پھر جوڑی بنائیے میں یہ شامل کیجیے. سفید ہاتھ. تو یہ رہی آپ کو اس میں جوڑی بنانی ہے. اس میں جیسے کہ دیے سفید ہاتھ، صفت علی سردار جعفری، حروف قمری اور مذکر مؤنث یا حروف شمسی نا. اس میں سفید ہاتھ دیا. سفید مطلب سفید ہاتھ. تو یہ ہاتھ کی خوبی پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ وہ سفید ہے. تو یہ کیا ہے؟ صفت ہوئی. وہ ورڈ جس سے آپ کو کسی بھی لفظ کی خوبی یا خامی پتہ چل رہے وہ کیا ہے؟ صفت ہے. جیسے سفید ہاتھ، کالا ہاتھ، کالا کوا، لال گلاب. تو گلاب کی خوبی کیا پتہ چلی کہ وہ لال ہے. تو اس طرح سے یہ کیا ہوا؟ ایک طرح سے صفت ہوتا ہے. تو ہم یہ صفت ہو گیا. سیکنڈ ہے خواجہ خاتون. تو یہ ہے مذکر و مؤنث. خواجہ اور خاتون مذکر مؤنث. پھر تھرڈ ہے بیت مذکر مؤنث سے سمجھ میں آتا ہی ہوگا کہ مذکر کیا ہوتا ہے. مذکر جس سے کسی نر کا یا آدمی کا ہونا پتہ چلے وہ مذکر ہے، اور جس سے کسی عورت کا ہونا پتہ چلے وہ مؤنث ہے. اگر آپ کو گرامر دیکھنی ہے تو میرے جو پریویس ویڈیوز ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جتنی بھی گرامر اسپیشلی جو 10th کلاس کی گرامر ہے وہ میں نے پوری دے رکھی ہے. پورا کلیکشن ہے اس کے اندر. تو آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیجیے گا. اس کے اندر ڈیفینیشن کے ساتھ پورے ایگزامپلس اور جتنے بھی IMPs واحد جمع مذکر مؤنث بہت ساری چیزیں وہ ساری اس میں ہیں. تھرڈ ہے بیت المال. اب یہ کیا ہے؟ یہ حروف قمری ہے. بیت المال حروف قمری کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے پڑھا بیت المال، اس میں لام پڑھا آپ نے تو یہ وہ ورڈ جب کہ ایسا ہو اور ہم ان کو ملا کر پڑھتے ہیں بیت المال تو یہ آپ کا ہے حروف قمری. اب جیسے عبد الرحمن ہے تو اس میں ہم دال کو رے سے ملا رہے ہیں، لام کو نہیں پڑھ رہے. تو یہ بھی دیکھیے گا حروف قمری اور حروف شمسی کون سے ہوتے ہیں. حروف قمری جیسے کہ یہ ہے، جیسے اس میں یہ دال آ رہا ہے. دال کیا ہے؟ دال حروف شمسی میں آتا ہے تو اس لیے ہم نے دال کو لام سے نہ ملاتے ہوئے رے سے ملایا. اور تے جو ہے وہ قمری میں آتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو لام سے ملایا. تو یہ آپ ایک بار دیکھ لیجیے گا. ویسے تو بہت ایزی ایسے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کسی ورڈ آپ کو معلوم ہے کہ حروف قمری حروف شمسی کیا ہوتے ہیں
تو جیسے کہ تے جو ہے جب وہ لام سے مل رہا ہے تو وہ حروف قمری میں آتا ہے، اور اگر جو یہ ہے ہم اس کو رے سے ملا رہے ہیں تو لام نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارا حروف شمسی. اس کو آپ ایک بار اور سرچ کر لیجیے گا کہ کون کون سے ورڈ حروف قمری اور حروف شمسی ہوتے ہیں. یہ گرامر کوشچن ہے. ففتھ ہے آزاد نظم. تو یہ آزاد نظم ہے، نظم کی ایک قسم. سکس ہے نئی دنیا کا سلام، علی سردار جعفری. نیکسٹ اس میں صحیح غلط میں شامل کریں. قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول میرے بھی صنم خالے ہیں. یہ آپ چاہو تو آپ کے پاس بک ہو تو اس میں سے دیکھ لیجیے گا، کیونکہ اس میں آنسر نہیں دیے اور ابھی میرے پاس ہے نہیں، بٹ میں اس کا انشاءاللہ آنسر آپ لوگ کو بتا دوں گی، پوسٹ کر دوں گی اس کے آنسرز بھی. جب تک میں نیکسٹ ہم کر لیتے ہیں. اس میں دیا ہے کہ خالی جگہ بھرنا ہی زندگی ہے تو بہرحال بسر ہوگی. بانگ درا بال جبریل اقبال کا شعری مجموعہ ہے. گور غیاباں نظم کے شاعر، نظم طباعی ہیں. شاعری کی تنقید پر اردو کی باقاعدہ کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے. کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماں سے ہم. معین احسن جزبی کو اقبال سما ایوارڈ دیا گیا. غزل کے لغوی معنی محبوب سے باتیں کرنا ہے. جوڑی بنائیے. یہ نشان دیا ہوا ہے، یہ ٹک لگا دیے. یہ کیا ہے؟ سوالیہ ہے، اور یہ غلط لکھا ہے، سوالیہ سین سے آئے گا سوالیہ. اور ختمہ خوبصورت خوش ختم سابق الفاظ امام ایما باعث جمع. اس کے پورے ٹک کر دیے ہیں. نیکسٹ درج ذیل صفت کی تعریف لکھیے. تو سابق لائق شمس و قمری مذکر مؤنث الفاظ ان سب کی بھی تعریفیں دی گئی ہیں. تو یہ رہے سابق و لائق الفاظ. کچھ الفاظ سے پہلے سابق الفاظ لگا کر اسے صفت بنا لیتے ہیں. اب دیکھ لیجیے گا، اگر آپ چاہو تو جو ایک میری ویڈیو آپ اس میں سے بھی دیکھ لیجیے گا، اس میں سب کچھ ہے. سابق لائقہ، فعل ماضی کی صفت کی تعریف، باعث جمع کی تعریف، مذکر مؤنث، آلموسٹ سبھی کچھ ہے اس کے اندر. تجنیس خطی شمسی الفاظ یہ دیا گیا ہے. اس کے اندر سابق لائقہ کا دیا گیا ہے. شمس و قمری الفاظ جن الفاظ میں ال لکھا جائے اور پڑھا بھی نہیں جائے ان کو شمسی الفاظ کہتے ہیں. والشمس عید الضحیٰ جن الفاظ میں الف ال لگاتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. تو یہ آپ بہت ڈیٹیل ہے اس کا، آپ ورڈز دیکھ لیں گے تو ورڈز دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا ورڈ آیا تو اس کے حساب سے پھر ہم الف پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھتے جس میں. پھر اس کے بعد یہ ساری ڈیفینیشنز ہیں متضاد کی، محاورے کی، مذکر مؤنث کی. آپ چاہو تو اس میں سے کر لو یا ویڈیو میں سے کر لیجیے گا، ایک ہی بات ہے. اور اس میں خط درخواست دی گئی ہیں والد سے روپے منگوانے کے لیے، ہیلتھ آفیسر کے نام، اور اسکول میں پانی کی ٹنکی کی صفائی کے لیے. یہ سب بہتر تو یہی ہے کہ آپ کو اردو، اب کل تو پیپر ہی، اردو آپ کو آنی چاہیے. اگر آتی ہوگی تو آپ خود ہی فارمیٹ بنا کے آرام سے اس کو لکھ سکتے ہو. آپ کے پاس اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، یاد ہے تو آپ وہی لکھیے گا، اور اگر نہیں ہے تو آپ اس میں سے دیکھ لیجئے اور اس میں سے لکھ لیجئے گا. یہ کمپلیٹ گائیڈ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، جتنا بھی IMP کوشچنس ہیں. اور مضمون ویسے تو سائنس کا ہی رہتا ہے، سائنس کا، اور پانی اور پیڑ پر اکثریت آ جاتا ہے. باغبانی مطلب گارڈننگ جو ہوتی ہے، ہمارے فیوریٹ کام. پسندیدہ شاعر، قومی رہنما مہاتما گاندھی. یہ سب ایسے ہیں. سائنس کے فائدے نقصانات، تاریخ عمارت، اور یہ سارے جو ایسے ہیں پراپر میں نے اس کی بھی ویڈیو ہے، آپ چاہو تو وہ دیکھ لیجیے گا. اور اسی کے لیے ہماری یہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے گائیڈ. اور نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو اب مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے اپنی بک اوپن کرو گے تو اس کے اندر جو انڈیکس دیا رہتا ہے کہ یہ چیپٹر ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ نظم ہے، تو آپ اس کو ضرور کر لیجئے گا. کیونکہ کئی بار اس میں سے MCQs اس میں سے ہی آتے ہیں کہ یہ جو نظم ہے یہ کس نے لکھی ہے، یا یہ جو نام دیا گیا ہے، سپوز لمحے یہ غزل ہے یا یہ ایک افسانہ ہے، یہ کیا ہے. تو اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ افسانہ ہے اور یہ جو ہے
चैप्टर ये किसने लिखा है और ये नज़्म या ग़ज़लें क्या है। तो आप ये उस जो इंडेक्स है उसको कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि कौन सा चैप्टर है और उसको उसके मुसन्निफ़ का या उसके शायर का नाम क्या है। इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं, मोस्टली उसी में से ये आते हैं, तो वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ग्रामर आती है, तो ग्रामर आप कोशिश करिए, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ग्रामर ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अंदर तो इसमें नहीं लिखा है, बट जो दूसरी वीडियोस मैंने अपलोड की है उसके अंदर दिया हुआ है। और आपको जो भी ऐसे याद करना है, जैसे कि इसमें हमने टॉपिक्स पढ़े, तो वो टॉपिक्स आप अच्छे से कर लीजिएगा। ऐसे में इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।